اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیل پالش لگانا، کیا خواتین کا نیل پالش لگانا ناخنوں کے اوپر، کیا یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے؟ کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان وضو کرے تو وضو اس طرح کرے کہ انسان کا کوئی جگہ جو ہے، ہاتھ، پاؤں، ناخن، کوئی چیز خشک نہ رہے، اور یہ تر ہونے چاہیے۔ ناخن جو ہے یہ اچھی طرح تر ہونے چاہیے، ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ اگر نیل پالش ہم لگا لیتے ہیں ناخنوں کے اوپر، نیل پالش کی ایک تہ بہہ جاتی ہے اور پانی جو ہے ناخنوں کے نیچے جو ہے اوپر، ناخنوں کے اوپر پانی نہیں لگے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر انسان نے اگر عورت نے پہلے سے وضو کیا ہوا ہے، بعد میں اس نے نماز پڑھنی ہے یا بعد میں نیل پالش لگا لی ہے، تو پھر وہ نماز پڑھ سکتی ہے کیونکہ اس نے پہلے وضو کیا ہوا ہے۔ تو لیکن اگر وضو نہیں کیا تو پہلے وہ نیل پالش اتارے گی، اس کے بعد وضو کرے گی، پھر نماز ہوگی۔ اگر وضو کیا ہے نماز پڑھ لے، نیل پالش لگی ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پہلے ہمیں نیل پالش اتارنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں وضو کرنا چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ وضو پھر ہوگا جب نیل پالش اتاریں گے۔ ناظرین، اگر اتنا میری بیٹیاں، میری بہنیں جو بھی ہیں اس بیان کو سن رہی ہیں، اگر نیل پالش لگانے کا اتنا زیادہ شوق ہے، صبح فجر سے لے کے ظہر تک جو ہے اتنا زیادہ ٹائم ہے، اس کے دوران آپ نیل پالش لگا لیں، چلیں ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نہیں، اگر آپ کو اتنا زیادہ شوق ہے، پورا مہینہ ہے، پورے مہینے میں 2-3 دن 4 دن لگا لیں، وضو کریں، اس کے بعد پھر نیل پالش لگا لیں۔ وہ نیل پالش اتارنے پہ کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی وقت نہیں لگتا۔ آج کل تو اتنے سخت کیمیکل آ گئے ہیں، تھوڑا سا کیمیکل لگائیں، نیل پالش فوری طور پہ اتر جائے گی۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر وضو کیا ہے تو پھر نیل پالش لگانی ہے تو لگا لیں، نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وضو کرنا ہے تو ہمیں نیل پالش اتارنی پڑے گی۔ لیکن اگر نیل پالش نہ بھی لگائیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کا بھی اللہ اجر دے گا، کیونکہ آپ جو ہے اس کام کو چھوڑ دیں گے، آپ کے لیے آسانی ہوگی، اس کا بھی اللہ ضرور اجر دے گا۔ تو اگر نیل پالش لگائی ہوئی ہے، عورت فوت ہو جاتی ہے، دنیا سے چلی جاتی ہے، تو اس کو میت کو، عورت کو غسل دینا ہوتا ہے۔ اگر نیل پالش لگی ہوئی ہے، اس حال میں عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میت کو، عورت کو غسل دینا ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، عورت فوت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد نیل پالش جو ہے نا وہ نہیں اتاری جاتی، اتنا وہ سخت طے ہو جاتی ہے، جتنا بھی کھرچ کر اتار بھی لیں نہیں اترے گی۔ لہٰذا اگر نیل پالش نہیں اترے گی، عورت کا، اس میت کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ اس بات پہ غور کر لیں، سوچ لیں خواتین جتنی بھی میری یہ بیان سن رہی ہیں، اگر اس حال میں موت آ گئی تو آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ آخری وقت جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے۔ تو اس حال میں اگر موت آ جاتی ہے تو آپ کا آخری حالت میں غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ان چیزوں کا فوری طور پر، خصوصی طور پر کیا رکھنا چاہیے؟ یہ جو چیزیں نقصان دہ ہیں، موت کا بھی فکر کریں، نماز کا بھی فکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، اور جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سے صدیوں سال پہلے ہمیں یہ چیزیں بتائے گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے بتائی ہیں اور یہ عمل کے لیے بتائے گئی ہیں۔ ہم نے نماز پڑھنا ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں نیل پالش بالکل نہیں لگانی چاہیے۔ اگر شوق ہے لگا لیں، نماز پڑھنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے اس نیل پالش کو اتاریں، اس کے بعد جو ہے وضو کریں، اس کے بعد نماز ادا کریں۔ لیکن اس حال میں کہ آپ نیل پالش لگی ہوئی ہے کہ آپ دنیا سے چلی جاتی ہیں، فوت ہو جاتی ہے، غسل دینا آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، میت کو غسل دینا۔ تو لہذا میری تمام ماؤں بہنوں سے التماس ہے، گزارش ہے، درخواست ہے، جو بھی کوئی اس بیان کو سن رہا ہے، اس بیان کے اوپر ضرور عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر ضرور عمل کریں، اور ہمارے اس بیان کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب
سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن بھی کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلے ہماری جو ویڈیو آپ کو جب اپلوڈ ہوگی چینل پہ آپ کو فوری طور پہ میسج آ جائے گا۔ تو اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔